ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ کشمیر معاملے کو لے کر ہندوستان اور ملیشیا کے درمیان تلخیاں بڑھتی جا رہی ہے۔ ہندوستان چاہتا ہے کہ ملیشیا مسئلے کشمیر پر غیر جانبدار رہے اور پاکستان کی حمایت میں نہ بولے۔ دوسری طرف ملیشیا کی حکومت ہندوستان کی دھمکیوں کا کوئی بھی اثر قبول نہیں کر رہی ہے اور مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں وہ اپنے موقف پر قائم ہے۔ گزشتہ ماہ ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا۔ وہاں پاکستان اور ترکی کے ساتھ ملیشیا کے وزیر اعظم ناصر محمد نے بھی کشمیر مسئلے کو اٹھایا تھا اور ہندوستان کے اقدامات کی سخت تنقید کی تھی۔ بھارت نے ملیشیا کے اس بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس معاملے پر دور رہے اور اپنا بیان واپس لے۔ بھارت نے ملیشیا کو سبق سکھانے کی بھی کوشش کی اور ایک جھٹکا دیتے ہوئے اعلان کیا کہ ہندوستان ملیشیا سے پام تیل نہیں خریدے گا، لیکن ملیشیا نے اس دھمکی پر کوئی توجہ نہیں دی۔ وہاں کے وزیر اعظم ناصر محمد نے کہا ہے، ہندوستان چاہے جتنا بائیکاٹ کرے، کشمیر کے سلسلے میں بھارتی اقدامات کے حوالے سے ہم اپنے الفاظ واپس نہیں لیں گے۔ بھارت اور ملیشیا اہم تجارتی پارٹنر ہیں۔ 2017 میں دونوں ممالک نے 36 بلین کی سرمایہ کاری پر اتفاق کیا تھا۔ ملیشیا پام تیل پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا دوسرا ملک ہے اور اس کا سب سے بڑا خریدار بھارت ہے۔ تیل کی تجارت کرنے والی بھارت کی سب سے بڑی آرگنائزیشن نے گزشتہ روز اپنے ارکان پر زور دیا تھا اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ وہ ملیشیا سے پام آئل کی خریداری کا سلسلہ روک دیں۔ ہندوستان کی طرف سے ایک جھٹکا دینے کی کوشش تھی، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ملیشیا پر اس کا کچھ اثر نہیں پڑا ہے۔ ناصر محمد نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کہا تھا، بھارت نے کشمیر میں حملہ کر کے اس پر قبضہ کر رکھا ہے۔ بھارت اور ملیشیا کے درمیان تلخی کی ایک وجہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ہو سکتے ہیں۔ ملیشیا نے انہیں اپنے یہاں پناہ دے رکھا ہے اور بھارت کے مسلسل مطالبہ کے باوجود انہیں سپرد نہیں کیا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں فرانس میں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور ملیشیا کے وزیر اعظم ناصر محمد کے درمیان ملاقات بھی ہوئی تھی، تاہم ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں پی ایم مودی نے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ یہ دعویٰ ملیشیا کی میڈیا نے کیا ہے۔ انڈین میڈیا نے خبر دی تھی کہ پی ایم مودی نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سپرد کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جسے ملیشیا نے تسلیم کر لیا ہے اور بہت جلد ڈاکٹر ذاکر نائک کو گرفتار کرنے میں مودی حکومت کامیاب ہو جائے گی۔ موجودہ حالات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کئی ملکوں کے بعد ملیشیا کے ساتھ بھی ہندوستان کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ ملیشیا میں تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ بھارتی مختلف محکموں میں ملازمت سے بھی وابستہ ہیں اور وہاں کی کئی کمپنیوں نے بھارت میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ بیورو رپورٹ، ملت ٹائمز۔